دلاور خان ونی میں 8 سالہ لڑکی کو دلہن بنا کر حویلی لایا تھا کیونکہ اس لڑکی کے باپ سے دلاور خان کے چھوٹے بھائی کا قتل ہو گیا تھا، اور آج رات وہ اس لڑکی کے ذریعے اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ صبح جب دلاور خان کی پہلی بیوی نئی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ معصوم سی لڑکی تو یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے، اور جن خاتون کی زندگی سے اس کا تعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ دلاور خان اور منصف خان آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے درمیان زمین کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، بس معمولی سا مسئلہ تھا۔ ایک طرف دلاور خان کے کھیت تھے اور دوسری طرف منصف خان کے۔ دونوں کے کھیتوں کے بیچ حد بندی کی جو لکیر تھی، دلاور کا خیال تھا کہ یہ صحیح جگہ پر نہیں ہے۔ منصف خان نے ان کی زمین کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، جبکہ منصف خان اور اس کے بھائی کہتے تھے کہ یہ بالکل درست جگہ پر ہے۔ ایک رات دلاور خان نے خود ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس حد بندی کو تبدیل کر دیا۔ صبح جب منصف خان نے کھیتوں کا چکر لگایا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی جہان خان بھی آ گیا۔ وہ بھی اس حد بندی کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور پھر اس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ یہ قبائلی لوگ تو بات بات پر بندوقیں نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، سبھی گھروں سے بندوقیں نکل آئیں۔ یہ سب ایک ہی قبیلے کے فرزند تھے اور آپس میں رشتہ بھی گہرا تھا، لیکن دلوں میں دوریاں اور رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ یہاں بات صرف حد بندی کی تبدیلی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور معاملہ بھی تھا، اور یہ معاملہ بھی سبھی کو معلوم تھا۔ دراصل منصف خان کی سالی ماروک کی شادی بھی منصف خان کے ماموں زاد سے ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ دلاور خان کا بھائی خویش خان اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر ماروک کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ یوں خویش خان محبت کی یہ جنگ ہار چکا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی خویش خان نے ماروک کو زبردستی اٹھا لیا اور پھر کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا تھا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی کسی طور نہ مان رہی تھی۔ پورے قبیلے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ماروک گھر سے بھاگ گئی ہے، اور قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہ تھی۔ بالآخر 2 ماہ بعد ماروک وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ اپنے شوہر کے گھر آئی تو اس نے اشتعال میں آ کر اس کا قتل کر دیا کہ تو اب میرے رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ خویش خان کو بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن خویش خان ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کا پتہ اس کے بڑے بھائی دلاور خان کو معلوم تھا، مگر وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ اس بات کا منصف خان کو بھی کافی رنج تھا کہ وہ عورت اس کے سالی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ماموں زاد کی عزت بھی تھی، جس کو خویش خان نے ناحق مروا دیا تھا۔ اب جب کوئی بہانہ ہاتھ آتا کہ دونوں طرف کے گروہ بندوقیں تان لیتے۔ اس بار بھی جب زمین کے تنازع پر جھگڑا شروع ہوا تو بزرگ درمیان میں آ گئے اور اپنی نپی تلی باتوں سے ان نوجوانوں کے گرم خون کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے بندوقوں کی اٹھی ہوئی نالیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کر دیں، تاہم وہ بھی اس روز روز کے تنازع سے تنگ آ چکے تھے۔ تبھی اس بار جرگہ بٹھانے کا فیصلہ ہو گیا۔ بزرگ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور پھر جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگہ قبائلی علاقوں میں پنچایت کو کہا جاتا ہے۔ جرگہ کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے آج فریقین کے درمیان آخری تصفیہ کروانا ہے۔ یہ آئے دن کا جھگڑا فساد اب ختم ہونا چاہیے۔ آخر تم لوگ ایک ہی خاندان کے ہو کر، ایک ہی پگڑی کے تانے بانے ہو کر جھگڑتے رہتے ہو، بلکہ تم لوگوں کو تو مل کر اپنے بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، مگر تم لوگوں کو آپس میں ہی لڑنے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ احسن بات نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ منصف خان کی بندوق نہ جانے کیسے چل گئی۔ اس نے جان بوجھ کے چلائی یا پھر کوئی حادثہ تھا، واللہ عالم، کہ اس کی گولی دلاور خان کے درمیان والے بھائی گورش خان کو جا لگی۔ وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ جرگے کے درمیان
ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اب باری دلاور خان اور اس کی طرف کے لوگوں کی تھی کہ قتل کا بدلہ قتل تھا، جبکہ منصف کی ماں اسے لپٹ کر بین کر رہی تھی۔ جب بھی دلاور خان بندوق اٹھاتا وہ اپنے بیٹے کے آگے آ جاتی، یوں وہ فریق مخالف کی گولی اپنے بیٹے پر نہ چلنے دیتی تھی۔ جرگے میں موجود بزرگ سر پکڑ کر رہ گئے۔ پہلے ہی صلح کی جستجو میں ان کے سامنے ہی ایک چچا زاد نے دوسرے چچا زاد کو قتل کر دیا تھا۔ اس خاندان کی سب عورتیں بھی آپس میں رشتہ دار تھیں۔ ان کے بین تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ بالآخر جرگے میں ایک عجیب فیصلہ ہو گیا۔ بزرگوں نے باہم مشورے سے دلاور خان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ مقتول کا خون بہا لے لو، ہم ان کی لڑکی کا رشتہ آپ لوگوں کو لے دیتے ہیں، یہی خون بہا ہوگا۔ یہ اس علاقے میں ونی کی رسم کہلاتی تھی کہ مقتول کے ورثاء قاتل کے گھر سے قتل کے بدلے میں لڑکی لے جاتے تھے اور یوں دونوں فریقین میں صلح ہو جاتی تھی۔ بالآخر سب نے بزرگوں کا فیصلہ منظور کرنا ہی تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ورنہ جو خون خرابہ ہوتا وہ نسل در نسل چلتا اور دونوں اطراف سے بیش قیمت جانوں کا ضیاع ہوتا رہتا، کہ یہاں ایسے ہی ہوتا تھا۔ ان قبائل میں سردار کے فیصلے کی اہمیت اپنی زندگی سے بڑھ کر مقدم رکھی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس لڑکی کو مقتول کے ورثاء بنی میں مانگ رہے تھے اس کی عمر بمشکل 8 برس تھی، اور یہ منصف خان کی بیٹی گل لالہ تھی، جس کی گولی سے گورش خان کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب شاید کہ دلاور خان اس کا کلیجہ نوچ کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ گل لالہ ایک معصوم گڑیا جیسی بچی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ صحن میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ دلاور خان نے صرف اسی کو بنی میں طلب کیا تو منصف خان تڑپ کر رہ گیا۔ وہ بھی اتنی کمسن تھی کہ ابھی شادی کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ دلاور خان کو کوئی اور لڑکی بنی میں لینے کو کہا گیا یا پھر گل لالہ کے جوان ہونے کے بعد دینے کو کہا گیا، لیکن وہ تو اسی وقت خون بہا کے طور پر اس معصوم کلی کو وصول کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہاں کا رواج تھا کہ مقتول کی لاش اٹھانے سے پہلے اور تدفین سے قبل سودا چکتا ہونا ہوتا تھا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا خاندان کے سربراہ کے لیے۔ تبھی گل لالہ کے دادا یعنی منصف خان کے باپ نے کہا، دیکھو منصف خان، میری بیٹی یعنی منصف خان کی بہن شادی کے لائق ہے، میں اس کو بنی میں دیتا ہوں۔ مگر دلاور خان نہیں مانا۔ وہ بولا، جس نے میرے بھائی پر گولی داغی ہے ہم صرف اسی کی لگتے جگر کو بنی میں لیں گے، ورنہ خون کا بدلہ خون اور سر کا بدلہ سر ہوگا۔ یہاں ایک سر کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن یہاں تو پھر ایک قتل کے بدلے قتلوں کا ایک سلسلہ دراز چل پڑنا تھا۔ گویا ایک خونی باب کھل جاتا جسے بند کرنا کسی کی بس کی بات نہ رہتی۔ یوں بزرگوں نے دلاور خان کے آگے ایک شرط رکھ کر بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے دلاور خان، تم گل لالہ کو بنی میں لے لو، تم اس سے ابھی نکاح کر سکتے ہو، ہم بچی کو دلہن بنا کر تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک یہ بچی اپنی شادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتی یہ تمہارے گھر میں ہماری امانت ہوگی۔ اس کی رسم عروسی کے اسباب صرف اس کے بالغ ہونے پر ہی ہوں گے، تب تک تم اس بچی سے دور ہی رہو گے۔ اب کی بار دلاور خان کے باپ نے منصف خان کے باپ، جو کہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، کو کہا، ایسا ہی ہوگا کھانا، جب گل لالہ باشعور اور بالغ ہو جائے گی تب بھی رسمیں ہنا کریں گے، فی الحال یہ ہمارے آنگن میں بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلے گی، آپ اس کی گڑیاں ساتھ کر دینا۔ یوں دلاور خان کے باپ نے بھی کول دے دیا۔ گل لالہ ان معاملات سے بے خبر اپنی ہم عمر بچیوں کے ہمراہ کھیتوں میں ہرے چنے توڑتی پھر رہی تھی۔ اس کے چچا نے اسے جا کر اٹھایا اور پیار کیا، اور ماں نے روتے روتے جلدی جلدی سے اسے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیے، چاندی کا زیور بھی پہنایا گیا، بالوں کی مینڈیاں بنائیں، سنگار کر کے ننھی منی دلہن کو آخری بار چوما
और गुड़ियों की पटारी उसके हाथ में थमा दी। ये भी ले जा, तेरी गुड़ियाँ, इनसे खेलना। यूं गुले लाला के वर्षा ने उसका निकाह दिलावर खान से कर दिया, जो 40 बरस का आदमी था। फिर वो लोग कोरिश खान की लाश और गुले लाला को साथ ले गए। जब वो लोग गुले लाला को ले जा रहे थे, उस वक्त उसकी माँ और फूफियाँ बैन कर रही थीं, जबकि मर्द शुक्राना अदा कर रहे थे कि एक बच्ची की कुर्बानी देकर कितने जवानों को मकतूल होने से बचा लिया था। इस फैसले पर सभी मर्द कुछ मुतमईन थे, मगर सिवाय मुंसिफ खान के, जो अपने हुजरे में अफसुर्दा बैठा किसी अंडे की आग में झुलस रहा था। कबायली अमूमन कौल के सच्चे समझे जाते हैं और यकीन किया जाता है कि ये ज़ुबान देकर नहीं फिरते। तभी रवायात के मुताबिक दिलावर खान और उसके बाप के कौल पर भरोसा कर लिया गया था। गुले लाला के विरसा ये सोच भी ना सकते थे कि दिलावर खान की नीयत में फतूर होगा और उसने महज बदले की खातिर गुड़िया सी बच्ची से निकाह किया होगा, वरना वो कभी भी अपनी मासूम बच्ची को उनके हवाले न करते। वो तमाम उम्र लड़ते रहने को तरजीह देते, ख्वाह इस लड़ाई में ख़ानदान के सारे मर्द क्यों न काम आ जाते। मगर मुनाफिक दिलावर खान, उसने अपने वादे का पास न रखा। शायद कि उसने तो अपने भाई के कातिल का जिगर पारा पारा करने की कसम खा रखी थी। वो जब इस नन्ही दुल्हन को ले गया तो उसे अमानत न समझा। उस मासूम गुड़िया के तो खेलने के दिन थे। अगले रोज़ जब दिलावर खान की बीवी नई दुल्हन के कमरे में गई तो ये देखकर उसकी चीखें निकल गई कि वो मासूम बच्ची मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। वो मासूम शबे अरूसी के मायने नहीं जानती थी। जब उसने इतनी सी उम्र में अचानक ज़िंदगी का भयानक रूप देखा तो मिट्टी के खिलौने की मानिंद टूट गई और दिलावर खान के जुल्म की बदौलत उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई। गुले लाला की लाश को अगले रोज़ उसके विरसा ले गए। ये गोया एक तमाचा था, एक चोट थी मुंसिफ खान के दिल पर कि दिलावर खान की जानिब से ऐलाने जंग था। और फिर तो ऐसी जंग शुरू हुई कि जो 40 बरस तक जारी रही। खून की ये आंधी थमने का नाम न लेती थी, यहाँ तक कि कोहे सुलेमान के स्याह पत्थर भी जैसे सुर्ख आंसू रो रहे हों। आज इस वाक़े को 40 बरस बीत चुके हैं। इस खूनी जंग में घरों में सिर्फ ख़वातीन ही रह गई और उन्हीं औरतों में मेरी माँ और दादी भी हैं। ये सब मुझे मेरी बूढ़ी दादी, माँ और अपने ख़ानदान की दूसरी औरतों से ही मालूम हुआ। घरों के सारे जवानों बूढ़े मर्द इस लड़ाई में काम आ गए। बस एक बूढ़ा बाकी बच गया और वो बूढ़ा खफेश खान था, तो दिलावर खान का भाई था, जो मारूक के उसके पास से भाग जाने के बाद उसी रोज़ कहीं गायब हो गया था। वो इटली चला गया था, जहाँ जाली दस्तावेज़ पर सरहद अबूर करने की वजह से उसको लंबी कैद काटनी पड़ी। वो बूढ़ा होकर वतन वापस लौटा तो उस वक्त तक उसको तलाश करने वाले मर्द दूसरे जहान सुधार चुके थे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।